أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا. یعنی یہ آیت منافقین کی ایک کھلا جن منافقوں نے اسلام سے بغاوت کر کے مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ مشرکوں سے جا ملے مسلمانوں کو چھوڑ کر تو صحابہ کرام میں ان کے متعلق دو گروہ بن گئے. ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جو مرتد ہو گئے ہیں، اور دوسرا گروہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا جسے اللہ نے جن کے دلوں کو پھیر دیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو؟ اللہ جسے گمراہ کر دے پھر ان کے لیے تم ہدایت کا راستہ نہ پاؤ گے، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تم ان کے لیے دو گروہ کیوں ہو گئے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی، مشرکوں سے جا ملے، مسلمانوں سے دور ہو کر مشرکوں سے جا ملے. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو گروہ ہو گئے. ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا. یعنی جو پھر گئے تھے اور مشرکوں سے جا ملے تھے ان کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ تھے. ایک گروہ کہتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے، انہیں چھوڑ دو. تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو مرتد ہو چکے ہیں، جو کافروں مشرکوں سے جا ملے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو بھی الٹا کر دیا، اب انہیں ہدایت کی توفیق بھی نہ ملے گی، تو تم ان کے بارے میں دو گروہ بن گئے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد یعنی دین سے پھر جانے اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پاؤ گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. یعنی آگے آیت میں ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. یعنی جو تمہیں چھوڑ کر کے مشرکوں سے جا ملے ہیں
تم ان کے لیے دو گروہ بن گئے. وہ جو جا ملے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ, پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ, تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان میں سے جو جا کے مل چکے ہیں مشرکوں سے, تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو, اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ. اس سے پہلی آیت میں یعنی کہ اگلی آیت میں ان سے ان کی سرکشی کا بیان تھا منافقین کی, کہ وہ مشرکوں سے جا ملے اور مرتد ہو گئے. اب یہاں اس آیت میں ان کی سرکشی میں آگے بڑھ جانے کا بیان ہے کہ وہ آگے اتنا بڑھ گئے, یعنی جا ملے مگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ. تو اس آیت سے پہلی آیت میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا, اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ جانے کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں, جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد کی طرف پلٹ گئے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ, پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ. اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست اپنا نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کافروں سے جا ملے ہیں, مشرکوں سے جا ملے ہیں, مرتد ہو چکے ہیں, تو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی حالت پر ہے ارتداد کی انہیں اپنا دوست نہ بناؤ, کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنے دین سے پھیر دیں. اگر اپنا دوست اس وقت تک نہ بناؤ جب تک کہ تم انہیں دیکھو کہ وہ اللہ کے لیے پھر ہجرت کر رہے ہیں, یعنی ان کا ایمان ثابت ہو جائے تو پھر انہیں دوست بنا سکتے ہو, مگر اس وقت تک انہیں دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ان سے جا ملے. ہاں, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے تب تک نہ بناؤ, اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے. جب یہ ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے, ان کے ایمان کا ثبوت مل جائے کہ واقعی میں انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, حضور کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے, اور ان کے ایمان کا ثبوت بھی مل جائے, تو پھر تم انہیں دوست بناؤ اور ان کی مدد بھی لو. کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے, یعنی کہ ان کا ہجرت کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے, کسی دنیا کی کوئی غرض یا مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ تمہیں جب پتہ چل جائے تو تم انہیں اپنا دوست بناؤ. پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیرے اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں, مگر وہ ہجرت کرنے سے بھی منع کر دیں اور اپنے ارتداد, اپنے کفر اور ان سے جا ملنے پر وہ برقرار رہے, تو اے مسلمانوں تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. پھر اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہتے ہیں, ہجرت بھی کرنے سے منع کرتے ہیں, تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم جہاں انہیں پاؤ پھر وہاں انہیں قتل کرو. اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد قبول نہ کرو, کیونکہ یہ بھی دشمن ہے. کیونکہ اگرچہ وہ اپنے ارتداد پر تو قائم ہے مگر تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی مدد نہ لو, ان سے دوستی بھی نہ کرو. اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی یہ کہ دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا بھی کفر ہے. جیسے کہ وہ لوگ مشرکوں سے جا ملے, مرتد ہو گئے, مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ تم بھی ان کی طرح بن جاؤ, مسلمانوں کو اپنی طرح بنانا چاہتے تھے, تو دوسرے کو کافر بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی کفر ہے. دوسرا کہ کافر, مرتد, بد مذہب کو دوست بنانا, ان سے دلی محبت رکھنا یہ حرام ہے. جو کافر ہے, مرتد ہے, دین سے پھرا ہوا ہے, بد مذہب ہے, انہیں دوست بنانا یا ان سے دلی محبت رکھنا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے. اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا ہو مگر اس کے عقائد و نظریات صحیح نہ ہو, تو اس سے محبت نہیں کی جا سکتی, انہیں دوست بھی نہیں بنایا جا سکتا. جیسے اس زمانے کے منافق تھے, یعنی ظاہری کلمہ تو پڑھتے تھے مگر وہ اپنے دین سے پھرے ہوئے تھے, اور جب حضور سے دور جاتے اور کافروں سے جا ملتے, ظاہراً دکھاوا مسلمانوں والا کرتے مگر ان کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں محبت نہیں تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے اتحاد و داد و حرام قطعی ہے,
یعنی ان سے اتحاد کرنا، ان سے دوستی رکھنا، یہ کیا ہے؟ حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی یعنی کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن عظیم کی نصوص اس کی تحریم سے گونج رہی ہے، یعنی قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جو اس بات کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ ان سے دوستی رکھنا یا ان سے محبت کرنا یہ حرام ہے۔ اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، جو کافر ہے، مرتد ہے، ان سے دوستی رکھے گا تو اللہ فرماتا ہے دوستی رکھنے والا پھر انہی میں سے ہے، تو بچنا چاہیے۔ تیسرا حکم اس آیت سے جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ کوئی دینی معاملہ ہو، دینی کام ہو تو اس کے اندر کسی مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو۔ اب اس آیت میں تو یہ تھا کہ اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہتے ہیں اور اللہ نے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت بھی نہیں کرتے اور ارتداد پر قائم ہے تو تم جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ مگر آگے آیت میں فرمایا گیا مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یعنی کون کون لوگ؟ وہ لوگ انہیں قتل نہ کرو جو تمہارے اور ان کے درمیان امن، جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ امن کا ہو چکا ہو، انہیں قتل نہ کرو کہ ان کے دل تم سے لڑائی سے تنگ آ چکے ہوں، اور انہیں بھی قتل نہ کرو جو تم سے مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں، گزشتہ آیت میں تو قتل کا حکم تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس حکم سے خارج ہیں، یعنی کہ قتل کرنے کے حکم سے خارج ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، جن کا تعلق ایسی قوم سے ہو کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو امن و سلامتی کا۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو تم سے لڑائی نہ کریں، جو تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، انہیں بھی قتل نہ کریں۔ تیسرے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید احسان بیان فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑتے ہیں، یا وہ جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم سے تنگ آ چکے ہیں، تو ایسے لوگ اگر اللہ چاہتا تو تم پر مسلط کر دیتا، مگر اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ انہیں مسلط نہیں کیا، تو بے شک تم سے لڑتے اور تم پر وہ غالب بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے، تمہارا خوف ڈال دیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے پھر ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ کون لوگ؟ کہ جن کا تعلق ایسی قوم سے جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے ہیں، تو انہیں قتل نہ کرو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں، یہاں فرمایا کہ اگر کفار تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیجیں تو اس صورت میں تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان سے جنگ کرو۔ یعنی کہ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، دور رہ کر تم سے صلح کرنا چاہتے اور صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ جو صلح کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم جنگ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کو صلح کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ انہیں قتل نہ کرو اور اگر وہ صلح کا پیغام بھیجے تو ان سے صلح کرو، جنگ نہ کرو، تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو اسلامی لشکر کا جو سلطان ہوگا، بادشاہ ہوگا، سپہ سالار ہوگا، اسے اختیار ہے کہ اگر کوئی صلح کا پیغام بھیجے تو وہ صلح کریں یا نہ کریں،
لڑیں یا صلح کر لے وہ اسے اختیار دیا گیا ہے، یہ حکم منسوخ ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔